بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے، محفل لگی ہوئی تھی، اور اس پوری محفل میں ایک شخصیت بڑی نمایاں نظر آ رہی تھی۔ ایک شخص آیا، ان احباب میں بیٹھا اور بیٹھ کے اس شخصیت کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کرنے لگا کہ محمد، کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، پڑھ کلمہ، ہو جا مسلمان، ہم اسی لیے آئے ہیں۔ کہنے لگا پر ایک شرط ہے، کلمہ پڑھوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا، آپ کے اسلام کی نیشنلٹی لے لوں گا، مگر 4 ایسے کام ہیں جن سے آپ منع کرتے ہیں۔ آپ کے سخت قوانین، کریکٹر اور کردار کو سنوارنے والے قوانین، معاشرے کو سنوارنے والے قوانین، ان میں سے 4 جرائم ایسے ہیں جو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ محمد، یہ 4 گناہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ سرکار نے فرمایا، کلمہ پڑھ، بول کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا، شراب، نشہ نہیں چھوڑ سکتا، میں نے پینا ہے۔ بدکاری نہیں رک سکتا، میں نے وہ گناہ کرنا ہے۔ چوری میں نہیں رک سکتا، مجھے جب چوری کا موقع ملے گا میں کر جاؤں گا۔ جھوٹ میری عادت ہے، میں ہر جگہ جھوٹ بولتا ہوں، جہاں موقع ملتا ہے میں جھوٹ بول کے جان چھڑاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ، تو اپنی خواہشات پوری کر، ایک بات ہماری مان سکتا ہے؟ کہنے لگا، حضور حکم فرمائیے۔ محمد، محمد، حکم فرمائیے۔ حضور نے کہا، یہ 4 گناہ تو نے بتائے ہیں، ان میں سے ایک جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ نہ بول، باقی اپنی مرضی کر، میں تجھے منع نہیں کرتا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں دل و جان سے وعدہ کرتا ہوں، محمد، محمد، میں دل و جان سے وعدہ کرتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضور نے فرمایا، کلمہ پڑھ اور جا۔ چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ اتنے بڑے جرائم کی اجازت کیسے دے دی؟ سرکار نے فرمایا، جو محمد جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ مجھے خبر ہے معاشرہ کیسے سنورتا ہے، مجھے خبر ہے لوگوں میں امن کیسے قائم ہوتا ہے، مجھے خبر ہے دنیا بھر میں اسلام کا عروج کس کام سے ہوگا۔ وہ شخص چلا گیا، اس کو شراب کا موقع ملا، شراب سامنے آیا، سوچنے لگا پی تو لوں گا، مگر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا تو کیسے کہوں گا نہیں پیا؟ وعدہ کر کے آیا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، دفع کرو اس کو۔ وقت گزر گا، بدکاری کا موقع ملا، عین موقع پہ اس کو یاد آیا، کیسے جاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ پوچھیں گے، کیسے جواب دوں گا؟ کچھ نہیں کیا، دفع کرو، جھوٹ بولنا نہیں ہے، وعدہ کر کے آیا ہوں، اس کو بھی دفع کرو۔ وہ گناہ پی گیا۔ چوری کا موقع ملا، بھرپور موقع تھا، بآسانی چوری کر سکتا تھا، بس عین موقع پر پھر خیال آیا، جب جاؤں گا اور دیکھوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے جواب دوں گا؟ یا رسول اللہ، میں نے چوری کی ہے، دفع کرو اس کو بھی۔ چوری بھی چھوڑ دی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے اس شخص نے سارے گناہ ترک کر دیے۔ دنیا بھر میں اگر کسی انسان کی اچھی پہچان ہے تو وہ سچے انسان کی پہچان ہے،
اس کی زندگی میں بھی اور اس کی زندگی کے بعد بھی۔ معاشرے سچے پن سے پیدا ہوتے ہیں اور اچھے پرامن معاشرے سچ بولنے والوں کی وساطت سے چلتے ہیں۔ دنیا، ممالک، وطن، شہر سب آباد ہوتے ہیں سچے لوگوں کی وساطت سے۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہم اس لعنت سے بچ کے رہیں۔ قرآن مجید میں بڑے سخت الفاظ ہیں جھوٹ بولنے والے کے لیے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور ہم اس گناہ کو ترک کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔ طاہر فرام اٹک۔